یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھی جسے بچپن ہی سے اللہ نے عظمت کے لیے چن لیا تھا۔ جب اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا تو پہاڑ بھی خاموش نہ رہتے تھے۔ کمزوری اس کے قدم نہیں روک سکی، کیونکہ اس کا سہارا طاقت نہیں، ایمان تھا۔ یہی بچہ ایک دن عدل، عاجزی اور ایمان کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ایک ایسے بندے کی داستان ہے جسے بچپن ہی سے غیر معمولی تربیت، مسلسل آزمائشوں اور عظیم ذمہ داریوں کے مراحل سے گزارا گیا تاکہ وہ انسانیت کے لیے عدل، عاجزی اور ایمان کی زندہ مثال بن سکے۔ آپ کی پیدائش بنی اسرائیل کے اس دور میں ہوئی جب قوم اندرونی اختلافات، کمزور قیادت اور بیرونی دشمنوں کے خوف میں مبتلا تھی۔ لوگوں کے دلوں سے یقین اٹھتا جا رہا تھا اور طاقت کو ہی کامیابی کا معیار سمجھا جانے لگا تھا۔ مگر داؤد بچپن ہی سے اس سوچ سے مختلف تھے۔ وہ خاموش طبیعت، گہری سوچ اور اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تھے۔ بکریاں چراتے ہوئے جب وہ کھلے میدانوں میں نکلتے تو دنیا کی چکا چوند سے دور فطرت کے قریب رہ کر اپنے رب کو یاد کرتے۔ تنہائی ان کے لیے خوف نہیں بلکہ سکون بن جاتی۔ وہ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان سے باتیں کرتے محسوس ہوتے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ذکر اتنا خالص اور سچا ہوتا کہ اللہ کے حکم سے پہاڑ اس ذکر کو لوٹاتے اور پرندے فضا میں رک کر ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ یہ محض ایک حیرت انگیز منظر نہیں بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو کائنات بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ داؤد کا دل دنیا کے شور سے پاک تھا، اس لیے ان کی آواز میں وہ تاثیر پیدا ہوئی جو دلوں کے پردے چاک کر دیتی تھی۔ اسی زمانے میں جالوت کا ظلم بنی اسرائیل کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی طاقت، جسامت اور لشکر کے گھمنڈ میں لوگوں کو حقیر سمجھتا اور اللہ کو بھلا بیٹھا تھا۔ طالوت کی قیادت میں لشکر نکلا، مگر راستے کی آزمائشوں نے ثابت کر دیا کہ ہر شخص میدان حق میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ نہر کے امتحان نے دلوں کا حال کھول کر رکھ دیا۔ بہت سے لوگ خواہشات کے غلام ثابت ہوئے اور پیچھے ہٹ گئے، مگر داؤد کا دل اللہ سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ تعداد کی کمی، سامان کی قلت اور دشمن کی جسامت سے نہ گھبرائے۔ میدان میں جب جالوت للکار کر نکلا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ خوف نے زبانیں گنگ کر دیں، مگر داؤد نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لمحہ ہتھیار آزمانے کا نہیں بلکہ یقین ثابت کرنے کا ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر غلیل سے پتھر پھینکا اور اللہ نے اس پتھر کو فیصلہ کن بنا دیا۔ یوں ایک لمحے میں غرور خاک میں مل گیا اور یہ پیغام واضح ہو گیا کہ اللہ جسے چاہے کمزوری میں بھی غالب کر دے۔ اس فتح کے بعد داؤد کے لیے آزمائشوں کا نیا باب کھلا۔ شہرت نے حسد کو جنم دیا، لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ وہی زبانیں جو تعریف کرتی تھیں اب شکوک اور سازشوں میں بدلنے لگیں۔ مگر داؤد نے دل میں تلخی کو جگہ نہ دی۔ وہ ہر مشکل میں اللہ کے سامنے جھکتے گئے۔ ان کی پیشانی سجدے سے جڑی رہی اور زبان شکر سے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ صرف حکمران نہیں بلکہ ہدایت دینے والے بنے۔ پھر بادشاہت عطا ہوئی تاکہ وہ زمین پر اللہ کا عدل نافذ کریں۔ مگر داؤد کی بادشاہت ظاہری شان و شوکت سے خالی تھی۔ ان کا دل تخت پر نہیں بلکہ سجدے میں رہتا تھا۔ رات کے اندھیروں میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گریا کرتے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے توبہ کرتے، بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے اور یہ ڈر رکھتے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ ان کی راتیں خاموش مگر زندہ ہوتیں اور دن مصروف مگر بامقصد۔ دن کے وقت وہ رعایا کے درمیان رہتے، کمزور کے ساتھ بیٹھتے، مظلوم کی بات غور سے سنتے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ظالم کے خلاف ڈٹ جاتے۔ ان کا دربار خوف کی جگہ اطمینان کا مرکز تھا، جہاں انصاف دولت یا رتبے سے نہیں بلکہ حق سے ملتا تھا۔ اللہ نے ان پر زبور نازل فرمائی جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی۔ جب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تو فضا میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ انسانوں کے دل نرم پڑ جاتے، آنکھیں نم ہو جاتی، گناہوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا، پرندے قریب آ جاتے اور پہاڑ خاموش گواہ بن جاتے۔ یہ معجزہ دراصل ان کے اخلاص اور اللہ سے گہرے تعلق کا اظہار تھا۔
اللہ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی محنت سے زرہیں بنائیں، جنگی طاقت کو مضبوط کریں اور ساتھ ہی یہ سبق دیں کہ نبی اور بادشاہ ہو کر بھی حلال کمائی اختیار کرنا عزت کی بات ہے۔ داؤد کبھی بیت المال پر انحصار نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا نبی دوسروں کے مال پر جیتا ہے۔ عدل کے معاملے میں وہ اس قدر حساس تھے کہ ایک لمحے کی جلد بازی پر بھی ان کا دل کانپ اٹھتا۔ دو فریقوں کا واقعہ ان کے لیے زندگی بھر کی یاد دہانی بن گیا کہ فیصلہ سننے سے پہلے ہر پہلو کو دیکھنا لازم ہے۔ انہوں نے فوراً سجدے میں گر کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے مقرب بندے اپنی اصلاح میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے علم، بصیرت اور حکمت میں اضافہ کر دیا۔ داؤد اپنی قوم کو بار بار یہ یاد دلاتے کہ اگر حکمران خود کو جواب دہ نہ سمجھے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے، اگر طاقت کے ساتھ رحم نہ ہو تو سلطنتیں مٹ جاتی ہے۔ ان کی تربیت کا اثر ان کے گھر پر بھی نمایاں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی نورانی ماحول میں پروان چڑھے جنہیں اللہ نے غیر معمولی حکمت، فہم اور مخلوق کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ چونٹیوں کی وادی کا واقعہ دراصل داؤد کے قائم کردہ اس نظام عدل و رحم کا تسلسل تھا جس میں طاقت کے باوجود کسی کو کچلنا جائز نہ تھا، کیونکہ داؤد نے سکھایا تھا کہ اللہ کے نزدیک عظمت جسامت سے نہیں بلکہ تقوی سے ناپی جاتی ہے۔ داؤد کی زندگی کا ہر مرحلہ یہ اعلان کرتا رہا کہ بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ ان کی زندگی شکر اور صبر، خوف اور محبت، طاقت اور عاجزی کا حسین امتزاج بن گئی۔ وہ ہر کامیابی پر سجدہ کرتے اور ہر آزمائش پر خاموشی سے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر ان کا جانا اختتام نہ تھا بلکہ آغاز تھا، کیونکہ ان کی آواز کی تاثیر تاریخ میں باقی رہ گئی۔ ان کا عدل نسلوں کے لیے مثال بن گیا، ان کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا، اور ان کی زندگی کا پیغام ہر دور کے انسان کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ جو بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اس کے لیے دلوں کو نرم، راستوں کو آسان اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔